لارے بیٹا، کب تک واپس آ رہی ہو؟ تمہارے دادا لوگ سب سیمینار میں پہنچ چکے ہیں اور ہم سبھی وہاں کے لیے نکل رہے ہیں۔ صوفیہ بیگم نے اپنی بیٹی لارب سے فکر مندی سے کہا تھا، جس پر لارب نے چڑچڑے انداز میں جواب دیا، مام، ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ دادا جان نے اس بار اپنی جگہ CEO کی کرسی پر کس کو بٹھانا ہے، تو پھر کیوں فضول میں وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں جائیں ہم؟ اور ویسے بھی آج میرا لاسٹ ایئر کا فائنل ڈے ہے، اور پلیز میں اس طرح کے سیمینارز میں خاص طور پر کہ آپ کے اس لاڈلے کے لیے جا کر اپنا آج قیمتی دن برباد نہیں کرنا چاہتی۔ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جائیں، مگر مجھ سے یہ امید مت رکھیں کہ میں وہاں آؤں گی۔ مجھے یہاں پر اپنا لاسٹ ڈے انجوائے کرنے دیں۔ لارب نے اپنی بات مکمل کرتے ہی ماں کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا، جبکہ دوسری جانب اس کی والدہ بند فون کو گھورتی رہ گئیں اور آہستہ سے بڑبڑائیں، سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی کب سدھرے گی، پتہ نہیں کیوں جب دیکھو میرے بیٹے کی خوشیوں سے جلتی رہتی ہے۔ نہیں آنا تو نہ آؤ، میں کون سا اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے صوفیہ، تم موبائل کو اس طرح گھور گھور کر کیا بڑبڑا رہی ہو؟ کچھ نہیں بھابھی، لارب کو فون کیا تھا، بولا تھا اسے کہ سیمینار شروع ہونے والا ہے، جلدی سے وہاں پہنچ جائے، مگر جناب کی تو فضول میں میرے لاڈلے بیٹے کو کوسنا شروع کر دیا اور کہتی ہے کہ میں نہیں آؤں گی سیمینار میں۔ ارے نہیں آنا تو نہ آئے، کون سا میرے لاڈلے بیٹے کا سیمینار اس کے نہ آنے سے رک جائے گا؟ صوفیہ بیگم نے اپنی جھٹانی نجمہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر نجمہ بیگم کا ایک جاندار قہقہہ حویلی میں گونجا اور وہ پھر بولی، صوفیہ، مجھے نا کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے میرے بیٹے کی اصل ماں تم ہو، وہ تمہارا بھتیجا نہیں بلکہ سگا بیٹا ہو۔ بھابھی، یہ آپ نے کیسی بات کر دی؟ آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اس سے اتنے سارے بچوں سے زیادہ چاہتی ہوں۔ اب ساری باتیں یہی کریں گے یا پھر چلیں گے سیمینار کے لیے؟ ہاں ہاں بابا، چل ہی رہی ہوں، مجھ سے زیادہ تو تمہیں جلدی ہے وہاں جانے کی۔ دونوں نے اپنی بات مکمل کرتی حویلی سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سا وقار اور خوشی تھی۔ بینکویٹ ہال کے بڑے سے دروازے کھلتے ہیں اور صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم دونوں ہی پروقار انداز میں اندر قدم رکھتی ہیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ان کے آس پاس بزنس ٹائکونز، بڑے بڑے خاندانوں کی فیملیز، انویسٹرز، لائرز، یہاں تک کہ شہر کے ٹاپ کلاس لوگ بھی موجود تھے۔ صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم کے ہال کے دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی ان کے پیچھے ایک پروقار اور بااعتماد شخص چلتا ہوا ان کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں دل کو جلا دینے والی چمک تھی۔ اس کا قد 6 فٹ اونچا تھا، بادامی آنکھیں اور تراشیدہ ہونٹ تھے۔ اس کی ایک ایک ادا سے اس کا مغرور پن صاف جھلک رہا تھا۔ اپنی دونوں ماؤں کے درمیان کھڑا وہ پروقار انداز میں ان دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنی VIP سیٹ کی جانب بڑھا۔ اس دوران وہ مکمل طور پر اسپاٹ لائٹ کی اندر دیا، جیسے کہ اسپاٹ لائٹس اور میڈیا اسی کے لیے یہاں لائے گئے ہوں۔ جیسے ہی وہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھے، اسٹیج پر کھڑے شخص نے معظم حیات کو لائیو انٹرویو کے لیے اسٹیج پر بلایا۔ میں چاہوں گا کہ اسی کمپنی کے بانی معظم حیات اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی کامیابی کے ان پہلوؤں کا ذکر کریں جنہوں نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ اینکر کی آواز سن کر پورے ہال میں تالیوں کی گونج اتر آئی۔ اسپاٹ لائٹ معظم حیات کے وجود پر پڑی اور تمام میڈیا کے کیمروں کا رخ ان کی طرف ہو گیا۔ معظم حیات نے اپنے کوٹ کو ایک ادا سے جھاڑا، اپنا چشمہ درست کیا اور وقار سے چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھے۔ مسلسل تالیوں کی گونج، اسپاٹ لائٹ کا ہجوم اور میڈیا کے کیمروں کا رخ معظم حیات کی طرف تھا۔ اسٹیج پر چڑھتے ہی اینکر نے معظم حیات کو مائک کے سامنے کھڑے ہونے کی دعوت دی اور خود ادب سے سر جھکائے پیچھے کی جانب کھڑا ہو گیا۔ معظم حیات نے جیسے ہی مائک پکڑا، ہر طرف ایسی خاموشی چھا گئی جیسے ہال میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ کچھ سیکنڈز کی خاموشی کے بعد معظم حیات کی آواز ہال میں گونجی، سب سے پہلے میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس مقام پر آپ سب کے سامنے لا کر کھڑا کیا، مجھے اتنی عزت و دولت عطا کیا اور مجھے کبھی بھی غرور میں مبتلا نہیں کیا۔ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے باپ دادا پہلے سے ہی امیر ہوں گے، بہت ہی کم ایسے ہوں گے جنہوں نے غریبی میں جی کر خود کو اس مقام تک پہنچایا۔ میری کہانی بڑی مشکل اسی طرف ہے اور بالکل اسی طرح ہے۔ ہوش سنبھالا تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ماں نے دوسرے گھروں میں برتن دھو کر ہمیں کھلایا پلایا اور پڑھایا۔ ماں کی حالت دیکھ کر اکثر سوچتا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنی ماں کو فخر محسوس کرواؤں گا، اور جب ایسا دن آیا تو میری ماں میری خوشیوں کو نہ دیکھ سکی۔ مگر مجھے اب بھی لگتا ہے کہ وہ یقیناً جب بھی مجھے اس مقام پر دیکھتی ہوں گی تو اسے خوشی ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد میری ان کامیابی کے پیچھے میری بیوی اور پھر میرے بچوں کا ہاتھ ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں
کہ میرے رب نے میری ان آزمائشوں کا صلہ مجھے میری نیک سیرت اولاد اور نیک سیرت بیوی کی صورت میں دیا۔ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میری ہر جگہ پر یہی کوششیں ہوتی ہیں کہ میں کچھ ایسا نہ کروں جس سے میرے رب کو تکلیف ہو۔ میرے رب کو تکلیف ہوئی تو مجھے لگتا ہے جیسے میری ماں کو تکلیف ہوگی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کے اس حصے میں آ کر بھی یہ بڈھا سٹیا گیا ہے۔ معظم حیات کی اس بات پر پوری محفل میں ایک ہلکا سا قہقہہ گونج اٹھا اور پھر انہوں نے آہستہ سے بات جاری رکھی۔ میری پوتی لارب، میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور ایسی باتیں کرتا ہوں تو وہ اکثر کہتی ہے، دادا جان آپ 60 کے کم اور 6 کے زیادہ لگتے ہیں، مطلب کہ عمر کے اس حصے میں آ کر بھی آپ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں۔ مگر اسے کیا پتا جس کے دادا ہمیشہ سے ایسے ہی ہے۔ خیر، اگر میں اپنے بزنس کی بات کروں تو میں اکیلا نہیں تھا۔ اس بزنس کو اتنی اونچائیوں پر پہنچانے کے لیے میرے پیچھے بہت سے لوگوں کا ہاتھ تھا، میرے گھر والوں کا، میرے پارٹنرز کا، اور سب سے بڑھ کر میرے ان تمام ورکرز کا جنہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا، جنہوں نے اپنے دن رات ایک کر دیا ہماری اس کمپنی کو اونچائیوں پر پہنچانے کے لیے۔ میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سب سے امید کرتا ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح میرا ساتھ دیں گے۔ معظم حیات نے اپنی بات کہی اور کچھ پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ اسی دوران وہاں پر کھڑے تمام لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کے آفس میں کام کرنے والوں نے بھی پرجوش انداز میں تالیاں بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کی، جیسے کہہ رہی ہوں وہ کہ ہم آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اسی طرح وفاداری دکھائیں گے۔ پھر معظم حیات کے لہجے میں ایک ہلکی سی سنجیدگی چھا گئی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی آئی، مگر چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، اور پھر انہوں نے کہا، چونکہ میرا تمام بزنس میرے دونوں بیٹے سنبھال رہے ہیں اور اس مین کمپنی کو میں سنبھال رہا تھا، مگر اب کچھ عمر کا تقاضا ہے اور کچھ صحت کی ناسازی، اس لیے مجھے اپنی جگہ پر کسی اور کو بٹھانا پڑے گا۔ معظم حیات کی اس بات پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، جبکہ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنی جگہ پر اپنے پوتے شاہان کو CEO بناتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا پوتا میری امیدوں پر پورا اترے گا۔ معظم حیات کی بات مکمل ہوتے ہی اسپاٹ لائٹ شاہان کے اوپر پڑی۔ شاہان اپنی دونوں ماؤں کی جانب مسکرا کر دیکھتا ہوا وہاں سے اٹھا اور ایک مخصوص ادا سے چلتا ہوا اسٹیج پر چڑھ گیا۔ دوسری جانب صوفیہ بیگم نجمہ بیگم سے زیادہ پرجوش اور خوش نظر آ رہی تھی، جیسے کہ CEO شاہان کو نہیں بلکہ انہیں بنایا گیا ہو۔ صوفیہ بیگم کی اس خوشی کو دیکھ کر نجمہ بیگم بھی آہستہ سے مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صوفیہ اپنی بیٹی لارب اور اپنے بیٹے مصطفیٰ سے زیادہ ان کے بیٹے شاہان سے محبت کرتی ہیں۔ شاہان جیسے ہی اسٹیج پر پہنچا، اس نے اپنے دادا جان کے سامنے جھک کر ان کے قدم چھوئے اور دعائیں لی، پھر مائک سنبھالتے ہوئے بولا، دادا جان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اتنا بڑا عہدہ سونپا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، اور ہاں، تمام ورکر سے امید کروں گا کہ وہ بھی میرے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ باقی آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ شاہان نے اپنی بات مکمل کرتے ہی اسٹیج سے نیچے کی جانب قدم بڑھائے اور پھر وہ اپنی جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کرتا ہوا اور فون کان سے لگاتا ہوا بینکویٹ ہال سے باہر چلا گیا، جبکہ سب کی نظریں اسی کی جانب تھی۔ کچھ پل کے لیے ہال میں خاموشی چھا گئی، مگر دوسرے ہی لمحے دادا جان نے مائک سنبھالتے ہوئے آگے کی تقریب کا آغاز کیا اور سب لوگ چہروں پر مسکراہٹ لیے خاموشی سے گفتگو سننے لگے۔ بینکویٹ ہال کے پرشور ماحول سے نکل کر شاہان لابی کے پرسکون حصے میں آیا۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص مغرور سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا اور جیب سے آئی فون نکال کر اپنے دوستوں کے گروپ پر کال ملا دی۔ کال ملتے ہی دوسری طرف سے ایک ساتھ کئی خوشیاں، قہقہے اور آوازیں گونج اٹھے۔ اس کے دوست لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے تھے۔ اوئے ہوئے مبارک ہو مسٹر CEO، عادل کی آواز سب سے پہلے گونجی۔ کیا انٹری ماری ہے یار تم نے، پورے میڈیا پر اس وقت صرف شاہان شاہ چھایا ہوا ہے، دانیال نے پرجوش انداز میں کہا۔ دادا جان نے آخرکار سلطنت کی چابیاں اصل والے کو سونپ ہی دیں۔ چل اب اس بڑی کامیابی پر پارٹی تو بنتی ہے نا بھائی، کہاں لے کر جا رہا ہے ہم سب کو؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے حق جتایا۔ شاہ نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا، لابی کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک مغرورانہ چمک ابھری۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نپت اور روبدار تھا۔ تھینکس لڑکوں، اور رہی بات پارٹی کی، تو شاہنشاہ کی پارٹی عام جگہوں پر نہیں ہوتی۔ شام کو دی رائل کلب پہنچ جاؤ، سب بکڈ ہے، وہاں مل کر جشن مناتے ہیں۔ شاہان نے اپنی مخصوص بے نیازی اور شاہانہ انداز میں کہا۔ ڈن ہو گیا بھائی، شام کو کلب میں دھمال مچاتے ہیں، دوستوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اور شاہان نے فون کاٹ کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ وہ اپنی کامیابی کو بہت ہلکے میں لے رہا تھا، جیسے یہ عہدہ تو ہمیشہ اسی کا تھا۔
شہر کی سب سے بڑی اور نامور یونیورسٹی کا کانوکیشن ہال لائٹس اور تالیوں کی گونج سے لرز رہا تھا۔ آج فائنل ڈگری کا دن تھا اور اسٹیج پر موجود بڑی اسکرین پر ٹاپ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے نام ڈسپلے ہو رہے تھے۔ ہال میں موجود تمام اسٹوڈنٹس، پروفیسرز اور مہمانوں کی نظریں اسٹیج پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی مائک پر موجود چیف گیسٹ نے نہایت پروقار آواز میں اگلا نام پکارا، اور اب میں اسٹیج پر دعوت دوں گا اس سال کی سب سے بہترین ہونہار اور تاریخ رقم کرنے والی اسٹوڈنٹ کو، جنہوں نے نہ صرف اپنی ڈگری مکمل کی بلکہ یونیورسٹی کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ پلیز ویلکم مس لارب حیات۔ نام پکارتے جاتے ہی پورا ہال تالیوں کے شور سے گونج اٹھا۔ لارب، جو بلیک گریجویشن گاؤن اور کیپ پہنی ہوئی تھی، اپنے پورے وقار اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنی نشست سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک سچی اور پرسکون خودداری کی چمک تھی۔ اس کی خوبصورت بادامی آنکھیں اس وقت اپنی محنت کے صلے پر چمک رہی تھیں۔ وہ دھیمے مگر پرعزم قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھی اور آنکھ پشتی پر ٹکی ہوئی تھی۔ مس لارب حیات کو ان کی شاندار کارکردگی پر 1 2 3 نہیں بلکہ پورے 13 گولڈ میڈل سے نوازا جاتا ہے۔ چیف گیسٹ کے اس اعلان پر ہال میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا اور تالیوں کا شور دگنا ہو گیا۔ اسٹیج پر پہنچ کر لارب نے نہایت ادب سے اساتذہ کے سامنے سر جھکایا۔ جب ایک کے بعد ایک پورے 13 چمکتے ہوئے گولڈ میڈلز لارب کے گلے میں ڈالے گئے تو اس کا پورا وجود اس کی محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کی فرینڈز نیچے بیٹھ کر خوشی سے چیخ رہی تھیں اور اس کے لیے چیئر کر رہی تھیں۔ میڈیا کے کیمرے اب لارب کی طرف گھوم چکے تھے۔ اینکر نے مائک اس کے قریب لاتے ہوئے پوچھا، مس لارب، اتنی بڑی کامیابی، پورے 13 گولڈ میڈلز، آپ اس وقت کیا محسوس کر رہی ہیں اور اس کا کریڈٹ کسے دیں گی؟ لارب نے مائک سنبھالا۔ اس کی آواز میں بلا کا ٹھہراؤ اور سیلف رسپیکٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی میں اس وقت سب شاہان کی کامیابی کا جشن منا رہے ہوں گے اور کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، مگر اسے کسی کے سہارے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ کامیابی میری راتوں کی جاگی ہوئی محنت اور میری اپنی لگن کا صلہ ہے۔ میں نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا رتبہ یا پیسہ نہیں بلکہ اس کا علم اور اس کا کردار ہوتا ہے۔ یہ میڈلز اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ کے پاس خودداری اور محنت ہو تو آپ کی کسی کے نام کی ضرورت نہیں ابھرتی۔ تھینک یو ویری مچ۔ لارب نے نہایت جاندار اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات مکمل کی، جس میں دبی زبان میں شاہان جیسے مغرور لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ وہ ڈگری اور اپنے 13 گولڈ میڈل سنبھالے بغیر کسی غرور کے مگر پوری شان سے اسٹیج سے نیچے اترے، جہاں ایک طرف شاہان کو خاندانی وراثت میں CEO کی کرسی ملی تھی، وہیں دوسری طرف لارب نے اپنے بلبوتے پر اپنی کامیابی کا لوہا منوایا تھا۔ رات گیس پر حویلی کا عالیشان لانچ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ پورا خاندان وہاں موجود تھا اور ہر طرف صرف اور صرف شاہان کے CEO بننے کے چرچے ہو رہے تھے۔ صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم صوفے پر بیٹھی مہمانوں کی فون کالز کا جواب دے رہی تھی۔ اسی دوران شاہان شاہ اپنے کمرے سے نیچے اترا۔ وہ رائل کلب کی پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی برانڈڈ شرٹ، بلیک جینز، بکھرے ہوئے سلکی بال اور کلائی پر چمکتی مہنگی گھڑی اس کی شخصیت سے ایک بے پرواہ اور قاتلانہ رعب جھلک رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا لاؤنج سے باہر نکلا ہی تھا کہ لاؤنج کے مرکزی صوفے پر برجمان معظم حیات یعنی دادا جان کی گرجدار مگر شفیق آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ شاہان، کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ دادا جان نے اینک درست کرتے پوچھا۔ شاہان رک گیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور نہایت دھیمے مگر پرسکون لہجے میں پوچھا، دادا جان، دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، انہوں نے پارٹی رکھی ہے، جانے سے پہلے ایک بات سنتے جاؤ۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے اپنے پاس پڑے اخبار اور ٹیبل پر رکھے ہوئے ٹیبلٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں لائیو نیوز چل رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے آج تمہاری کزن لارب کی گریجویشن تھی؟ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور پورے 13 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے۔ ہماری بچی نے پورے ملک میں ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ شاہان نے ایک سرسری نظر اس اسکرین پر ڈالی جہاں لارب کی تصویر 13 میڈلز کے ساتھ چمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ تو کوئی حیرت ہے اور نہ ہی کوئی خاص خوشی، بس وہی مخصوص مغرور سا تاثر تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سب دیکھا ہے، نیوز بھی دیکھی ہے۔ شاہان نے چابیاں جیب میں ڈالتے ہوئے نہایت بے نیازی سے کہا۔ پھر اس نے حویلی کے دوسرے کونے میں بیٹھی لارب کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دادا جان کے پاس کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ شاہان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تقریباً ناپید مسکراہٹ ابھری اور اس نے نہایت سرد اور رسمی لہجے میں کہا، کانگریچولیشنز لارب۔ لارب نے اپنی گردن سیدھی رکھی اور بغیر نظریں جھکائے صرف ایک رسمی سا سر ہلایا۔ اس کی خودداری شاہان کی اس بے پرواہ مبارکباد پر جھکنے والی نہیں تھی۔ شاہان مڑ کر جانے لگا تو دادا جان نے پیچھے سے دوبارہ آواز دی، شاہان ایک اور بات، پرسوں میں نے حویلی میں ایک گرینڈ پارٹی رکھی ہے، تمہاری کامیابی کا جشن بھی ہوگا اور لارب کے میڈلز کا بھی۔ تمہیں بزنس سرکل سے یا اپنے دوستوں میں سے جس کو بھی بلانا ہو بلا لینا، سب کو دعوت ہے۔ ٹھیک ہے دادا جان، میں دیکھ لوں گا۔
شاہ نے مختصر جواب دیا اور اپنی اسی مخصوص شاہانہ ادا سے حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں اس کی بلیک سپورٹس کار اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شاہان کے جاتے ہی لاؤنج میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ لارب، جو اب تک اپنی فرسٹریشن اور دکھ کو چھپائے ہوئی تھی، دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی دادا جان کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ اور دل میں چھپی تکلیف اب صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دادا جان، آپ لوگوں کا سارا پیار، ساری خوشیاں بس اسی کے لیے ہیں، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں۔ لارب کی آواز میں ایک مان بھرا دکھ تھا۔ آج میری زندگی کا اتنا بڑا دن تھا، میں نے 13 گولڈ میڈلز جیتے، مگر میری گریجویشن پارٹی پر حویلی سے کوئی ایک انسان بھی نہیں آیا۔ سب کے سب وہاں شاہان کے سیمینار میں مصروف تھے۔ کیا میری کامیابی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ معظم حیات کا دل اپنی پوتی کی بات سن کر پگھل گیا۔ انہوں نے محبت اور فخر سے لارب کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں لارب کے لیے سچا پیار اور فخر چمک رہا تھا۔ میں جانتا تھا میری بیٹی، مجھے اچھے سے جانتا تھا کہ میری بیٹی بہت قابل ہے اور وہ ایک دن یہ معجزہ ضرور کرے گی۔ دادا جان نے نہایت نرمی اور دلجوئی سے کہا، اس بار کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹا، حالات کچھ ایسے ہیں تھے کہ میرا سیمینار میں ہونا ضروری تھا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ تم ہمیشہ اپنے دادا کو اپنے سب سے پاس پاؤ گی۔ تمہاری ہر خوشی میں سب سے پہلے میں آگے ہوں گا اور میں ہی کھڑا ہوں گا۔ دادا جان کے ان شفیق اور فخر سے بھرپور الفاظ نے لارب کے دل پر مرہم کا کام کیا۔ اس کے چہرے کا چڑچڑا پن اور دکھ غائب ہو گیا اور اس کے لبوں پر ایک خوبصورت، سچی اور پرکشش دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دادا جان کے کاندھے سے لگ گئی، یہ جانتے ہوئے کہ بھلے ہی پوری حویلی شاہان کے پیچھے پاگل ہو، لیکن اس کے دادا جان اس کی اصل طاقت ہے۔ دی رائل کلب کا ماحول تیز میوزک، نیون لائٹس اور اشرفیہ کے امیر زادوں کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ شاہان چار کلب کے سب سے مہنگے اور وی آئی پی لاؤنج کے مرکز میں موجود صوفے پر نہایت بے نیازی سے ٹیک لگایا بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا ہوا تھا اور چہرے پر وہی سنگلاخ مغرور سا تاثر تھا، جیسے وہ اس ہنگامے کے بیچ بھی سب سے الگ اور خاص ہو۔ اس کے دوست عادل، دانیال اور حمزہ اس کی کامیابی کے جشن میں اونچی آواز میں ہنس رہے تھے۔ ڈرنکس چل رہی تھی، لیکن شاہان کا دبدبا وہاں بھی قائم تھا، ایک ایسا رعب جس کی حد پار کرنے کی ہمت اس کے دوست بھی نہیں کرتے تھے۔ تبھی لاؤنج کے ہجوم کو چیرتی ہوئی ایک بے حد ماڈرن، خوبصورت اور بولڈ لڑکی شوق اور بے باک انداز میں چلتی ہوئی سیدھے شاہان کی طرف بڑھی۔ وہ شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی نتاشا تھی، جو شاہان کی گرل فرینڈ تھی۔ شاہان کو دیکھتے اس کے چہرے پر ایک اٹریکٹیو مسکراہٹ ابھری، اور اس سے پہلے کہ وہ وہاں بیٹھا کوئی کچھ سمجھ پاتا، نتاشا نے آگے بڑھ کر نہایت بے باکی سے شاہان کو گلے لگا لیا اور اس کی گال پر ہلکا سا کس کیا۔ او مائی گاڈ شاہان، کانگریچولیشنز مائی لو، نتاشا نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے نہایت شوق اور قریبی انداز میں کہا۔ میں نے تمہارا پورا لائیو انٹرویو دیکھا، تم اسٹیج پر کتنے ہاٹ اور اٹریکٹیو لگ رہے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میرا ہینڈسم بوائے فرینڈ اب اتنی بڑی کمپنی کا سی ای او بن چکا ہے۔ وہ بغیر کسی جھجک کے شاہان کی گود میں صوفے کے ہینڈل کے بالکل پاس بیٹھ گئی اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے نہایت بے باک لہجے میں بولی، اب اتنی بڑی کامیابی ملی ہے تو مجھے تو ایک اسپیشل اور پرسنل پارٹی چاہیے نا مسٹر سی ای او۔ بولو کب لے کر جا رہے ہو؟ مجھے لانگ ڈرائیو پر پورا ویکینڈ صرف میرا اور تمہارا ہونا چاہیے۔ وہاں بیٹھے دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور شرارت سے مسکرایا، کیونکہ نتاشا کا یہ بے باک انداز کسی کو بھی دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھا۔ مگر شاہان شاہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بھی اپنے اسی مغرور اور ضدی مزاج میں رہتا تھا۔ نتاشا کے اس طرح گلے ملنے اور اتنے قریب آنے پر شاہان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مبہم مسکراہٹ ابھری، لیکن اس کی سرد بادامی آنکھوں کا دبدبا ویسے ہی رہا۔ اس نے نتاشا کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلاتے ہوئے اسے اپنے پاس تو رکھا، مگر اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح نفرت طلع اور روبدار تھا۔ تھینکس نتاشا، شاہان نے اپنی دھیمی اور بھاری آواز میں کہا، جس میں اس کا خاندانی غرور صاف جھلک رہا تھا۔ پارٹی یہاں چل رہی ہے، تم چاہو لڑکوں کو جوائن کر سکتی ہو، اور رہی بات لانگ ڈرائیو یا پرسنل ٹائم کی، تو تمہیں پتہ ہے کہ شاہن شاہ کے فیصلے اور اس کا وقت صرف اس کی اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ پرسوں حویلی میں گرینڈ پارٹی ہے، تم وہاں آ رہی ہو، وہیں بات ہوگی۔ اس کی ایک ایک ادا سے اس کا وہ ضدی اور مغرور پن صاف نظر آ رہا تھا، جو اپنی گرل فرینڈ کے سامنے بھی کم نہیں ہوتا تھا۔ نتاشا نے اس کے اس انداز پر ہلکا سا منہ بنایا، مگر وہ جانتی تھی کہ شاہان کو نخرے دکھانا فضول ہے، کیونکہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ شاہان نے اپنی گھڑی دیکھی، نتاشا کو پیار سے تھپتھپایا اور صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے کوٹ کو درست کیا۔ لڑکوں انجوائے کرو، میں نکل رہا ہوں۔ وہ نتاشا اور اپنے دوستوں کو وہیں کلب میں چھوڑ کر اپنی اسی شاہانہ اور مغرور ادا سے باہر کی طرف بڑھ گیا، یہ ثابت کرتے ہوئے
کہ وہ ریلیشن شپ میں ہو کر بھی اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی ضدی مرضی سے کرتا ہے۔ حویلی حیات کا وسیع اور عریض لان اس وقت روشنیوں کے سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید اور سنہری رنگ کے مہنگے امپورٹڈ پھولوں سے پورے لان کو سجایا گیا تھا، جن کی دھیمی دھیمی خوشبو رات کی خنک ہوا کے ساتھ مل کر ماحول کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ شہر کے نامور بزنس ٹائکونز، پولیٹیشینز، بیوروکریٹس اور میڈیا کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ حیات گروپ آف انڈسٹریز کے نئے CEO کی کامیابی کا جشن کوئی عام جشن نہیں تھا، یہ ایک نئی سلطنت کا آغاز تھا۔ لان کے ایک کونے میں بنے VIP لاؤنج میں شہنشاہ حیات اپنے مخصوص پروقار اور مغرور انداز میں کھڑا تھا۔ بلیک 3P برانڈڈ سوٹ، سفید گلف لگی شرٹ جس کے کف لنکس لائٹس کی روشنی میں چمک رہے تھے، اور سلیقے سے سیٹ کیے گئے بال، وہ کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی پتلون کی جیب میں تھا۔ عادل، دانیال اور حمزہ اس کے گرد کھڑے ہنس ہنس کر بزنس کی باتیں کر رہے تھے، لیکن شاہان کے چہرے پر وہی روایتی سرد اور ناقابل رسائی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ ان سب کے بیچ ہو کر بھی کسی الگ دنیا کا مالک ہو۔ اس کا یہی تکبر، یہی بے نیازی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، جس کے سامنے لوگ خود بخود جھک جاتے تھے۔ اسی دوران حویلی کے مرکزی بڑے ہال کے اونچے دروازے کھلے، لاؤنج میں کھڑے مہمانوں کی نظریں یکدم اس کی طرف گھوم گئی۔ شاہان کی سرد بادامی آنکھیں بھی خود بخود اسی سمت اڑ گئیں۔ لارب حیات اندر سے نکل کر دھیمے قدموں سے لان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اس نے کوئی بھاری گلیمرس لباس نہیں پہنا تھا، بلکہ ایک بے حد باوقار، سادہ مگر انتہائی پرکشش پیسٹل گرین رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا، جس پر ہلکی سی سفید کڑھائی تھی۔ اس کے گھنے چمکدار بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے، اور چہرے پر بغیر کسی میک اپ کے ایک فطری چمک اور خودداری کا نور تھا۔ اس کی بادامی آنکھوں میں عقل و روشنی تھی، جو وہاں موجود کسی بھی مہنگی ماڈل یا امیر ذاتی کے پاس نہیں تھی۔ وہ بغیر کسی دکھاوے کے اپنی پوری حیا اور شان کے ساتھ چلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ معظم حیات جو اسٹیج کے قریب کھڑے کچھ بزنس پارٹنر سے بات کر رہے تھے، لارب کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک سچی اور فخر سے بھرپور مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے دور سے ہی ہاتھ کے اشارے سے اپنی چہیتی پوتی کو اپنے پاس بلایا۔ لارب نے مسکرا کر سر ہلایا اور مہمانوں کے ہجوم کے بیچ سے اپنا راستہ بناتی ہوئی دادا جان کی طرف بڑھنے لگی۔ شاہان کی نظریں اس کے ایک ایک قدم کا تعاقب کر رہی تھی۔ لارب کی یہ بے نیازی، یہ سکون اور اس کی کامیابی کے جشن میں بھی اتنے پروقار انداز میں آنا شاہان کی ضدی اور مغرور طبیعت کو اندر تک چبھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لارب نے ایک بار بھی پورے لان میں کھڑے اس شہنشاہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جس کے پیچھے پورا میڈیا پاگل تھا۔ جب جادہ دان دوسرے مہمانوں کے ساتھ ایک اہم ڈسکشن میں مصروف ہوئے، تو لارب وہاں سے ہٹ کر لان کے دوسرے سرے پر بنے ڈرنک کاؤنٹر کی طرف چلی گئی تاکہ اپنے لیے پانی لے سکے۔ شاہان نے اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑا، اپنا گلاس کاؤنٹر پر رکھا اور بڑے پرسکون مگر رعب-دار قدم اٹھاتا ہوا لارب کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب لارب پانی کا گلاس لے کر مڑی تو سامنے شاہان کا چوڑا کندھا اور اس کی سرد تھیکھی آنکھیں اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ دونوں کزنز ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے تھے۔ مبارکباد کے لیے صحیح، مگر کزن کے جشن میں آنے کے لیے تمہارا یہ لباس کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں لگ رہا لارب؟ شاہان نے اپنے سوٹ کے بٹن کو درست کرتے ہوئے نہایت دھیمے، طنزیہ اور مغرور لہجے میں کہا، یہ حیات گروپ کے CEO کی آفیشیل پارٹی ہے، تمہاری یونیورسٹی کا کوئی معمولی فنکشن نہیں جہاں تم اتنی سادگی سے چلی آؤ۔ یہاں موجود لوگ کپڑوں اور برانڈ سے انسان کی قیمت لگاتے ہیں۔ لارب نے پانی کا گلاس ہاتھ میں سنبھالا، اس کی گردن میں ذرا سا بھی لچک نہیں آئی۔ اس نے اپنی چمکتی ہوئی بادامی آنکھیں سیدھی شاہان کی سرد آنکھوں میں ڈال دی۔ اس کے لہجے کا ٹھہراؤ شاہان کے غرور پر پہلا وار تھا۔ قیمت ان چیزوں کی لگائی جاتی ہے شہنشاہ جو بکنے کے لیے بنی ہو۔ لارب نے نہایت کراری اور پرسکون آواز میں جواب دیا، جیسے آپ کا یہ مہنگا برانڈڈ سوٹ، یہ لائٹس اور یہ سارا دکھاوا، انسان کا وقار اس کے کپڑوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے کردار اور اس کی عقل سے جھلکتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جسے آپ کے بزنس کلاس لوگ اپنی پوری دولت سے بھی نہیں خرید سکتے۔ شاہان کی آنکھوں میں ایک دم غصے اور ضدی پن کی چمک ابھری۔ اس کی زندگی میں آج تک کسی نے اس کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ وہ ایک قدم لارب کے مزید قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ اس کے وجود سے نکلنے والا دبدبا کسی کو بھی ڈرا سکتا تھا، مگر لارب ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمہاری یہ زبان بہت زیادہ تیز چلنے لگی ہے لارب حیات، شاہان نے چبا چبا کر کہا، اور انتہائی ضدی اور رعب دار انداز سے بولا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر شاید تم یہ بھول گئی ہو
کہ اب اس کمپنی کا، اس بزنس کا اور اس حویلی کے ہر فیصلے کا مالک میں ہوں، اور شاہنشاہ کو اپنے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والی لوگ سخت ناپسند ہے۔ اگلی بار مجھ سے بات کرتے وقت اپنی یہ ٹون نیچے رکھنا، ورنہ مجھے تمہارا یہ غرور اور یہ خوددار ایک سیکنڈ میں مٹی میں ملانا اچھے سے آتا ہے۔ لارب نے نہ تو اپنی نظریں جھکائیں اور نہ ہی خوف کا ایک بھی تاثر اس کے چہرے پر آیا۔ اس نے شاہان کے اس شدید غصے کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک چیلنجنگ خوبصورت مسکراہٹ ابھر آئی۔ غرور میرا نہیں مسٹر شاہان، تکبر آپ کا ہے، لارب نے دھیمے مگر اتنی ہی جاندار لہجے میں کہا، اور آپ کی یہ CEO والی دھمکیاں، آپ کا یہ ضدی پن ان لوگوں پر چلتا ہوگا جو آپ کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں یا آپ کے نام کے محتاج ہیں۔ لارب حیات صرف اپنے رب اور اپنے دادا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتی۔ آپ اپنی یہ سلطنت اپنے پاس رکھیے، مجھ پر آپ کا یہ روب کبھی نہیں چلے گا۔ وہ شاہان کی آنکھوں میں لگے غصے کی آنکھ کو صاف دیکھ رہی تھی، مگر وہ اسی پوری ٹشن اور شان سے مڑی اور شاہان کو وہیں غصے سے مٹھیاں بھیجنے پر مجبور کر کے دادا جان کی طرف چلی گئی۔ شاہان نے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی ضد اب ایک الگ ہی خطرناک لیول پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو اتنی سختی سے دبا لیا کہ اس کی انگلیاں سفید ہو گئی اور وہ دل میں بڑبڑایا، لارب حیات، تم نے میری ضد کو، میری پرسنالٹی کو سب کے سامنے چیلنج کیا، اب دیکھنا میں تمہاری اس خودداری کو کیسے اپنے پیروں تلے جھکاتا ہوں۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول رات کی پارٹی کے برعکس بالکل سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ ملازمین خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے کیونکہ دادا جان معظم حیات کے حکم پر آج صبح ایک اہم فیملی میٹنگ بلائی گئی تھی۔ حویلی کے بڑے اور تاریخی لاؤنج میں، جہاں ساگوان کی لکڑی کی بڑی میز لگی تھی، خاندان کے تمام اہم ارکان جمع ہو چکے تھے۔ صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم صوفے پر سنجیدگی سے بیٹھی تھی، جبکہ لارب دادا جان کی کرسی کی بالکل دائیں جانب کھڑی تھی۔ سب کے چہروں پر ایک تجسس تھا کہ دادا جان آخر کس سلسلے میں بات کرنے والے۔ معظم حیات میز کے سرہانے اپنی مخصوص پروقار نشست پر بیٹھے اینک درست کر رہے تھے۔ ان کی نظریں لاؤنج کے داخلی راستے پر جمی ہوئی تھیں۔ تبھی سیڑھیوں سے جوتوں کی ایک جاندار آواز گونجی۔ شاہنشاہ حیرت سے اور حیات سے نیچے اتر رہا تھا۔ رات کی پارٹی کی تھکن اس کے چہرے پر کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ سفید کلف لگی شلوار قمیص اور اس پر بلیک واسکٹ پہنے ہاتھ میں اپنی گاڑی کی چابیاں گھماتا ہوا نیچے آیا۔ اس کی چال میں وہی وراثت کا غرور اور شاہانہ لاپرواہی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی جب اس نے سب کو یوں سنجیدگی سے بیٹھے دیکھا تو اس کے قدم رک گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور ناگوار سی مسکراہٹ ابھری۔ شاہان، آؤ بیٹا، بیٹھو، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا، دادا جان نے روبدار آواز میں کہا۔ شاہان میز کے قریب تو آ گیا مگر وہ اپنی کرسی پر بیٹھا نہیں۔ اس نے گاڑی کی چابیاں جیب میں ڈالی، اپنے دونوں ہاتھ باسکٹ کی جیبوں میں پھنسائے اور دادا جان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت بے نیازی اور ضدی انداز میں بولا، مجھے بزنس کے سلسلے میں بہت ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے دادا جان، اس لیے میں آپ کی اس بلیک میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتا۔ مجھے ان خاندانی پنچایتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ کمپنی کے فیصلے اب میں آفس میں کروں گا، یہاں گھر میں نہیں، اور نہ ہی میں یہاں بیٹھنے والا ہوں۔ اس کا یہ دو ٹوک اور مغرور جواب سن کر صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ لارب نے ناگواری سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ شاہان کا یہ رویہ دادا جان کی توہین تھا۔ معظم حیات کی آنکھوں میں ایک دم سختی آئی۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور ان کی گرجدار آواز پورے لاؤنج میں گونجی، شاہن شاہی، تمہارا آفس نہیں میرا گھر ہے، اور یہاں ابھی میرا حکم چلتا ہے۔ اگر تم آج شام اس میز پر پورے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے تو یاد رکھنا، حیات گروپ آف انڈسٹریز کی CEO کی جس کرسی پر تم کل بیٹھے ہو وہ واپس لینے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ میں وراثت بدلنے کا پورا اختیار رکھتا ہوں۔ دادا جان کی اس کھلی دھمکی نے شاہان کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کے چہرے کے تاثرات شدید سنجیدہ ہو گئے اور سخت ہو گئے، جبڑے بھنج گئے اور اس کی ضدی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان ابھر آیا۔ اس نے ایک نظر وہاں کھڑی لارب پر ڈالی جس کے چہرے پر اس وقت ایک فاتحانہ سکون تھا۔ شاہان نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو ضبط کیا اور بغیر کچھ بولے پیر پٹکتا ہوا حویلی کے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا۔ شام کے بعد حویلی کا ماحول اور بھی زیادہ بھوجل تھا۔ دادا جان کی دھمکی کام کر گئی تھی اور شاہنشاہ کو اپنی ضدی طبیعت کے خلاف یہاں بیٹھنا ہی پڑا تھا۔ بڑی ڈائننگ ٹیبل پر رات کے کھانے کے بعد سب خاموشی سے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ شاہان میز کے ایک سرے پر بلیک شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے انتہائی غصے اور سرد تاثرات کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے وہ وہاں صرف مجبوری موجود ہو۔ دوسری طرف لارب خاموشی سے اپنے دادا کے پاس بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے۔ معظم حیات نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا، اپنے گلے کو صاف کیا اور ان دونوں شاہان اور لارب کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اس وقت ایک حتمی اور اٹل فیصلہ تحریر تھا۔ میں نے تم سب کو یہاں ایک بہت ہی اہم خاندانی فیصلے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔
دادا جان کی روبدار آواز گونجی۔ صوفیہ بیگم اور نجمہ بیگم نے سانس رک کر ان کی طرف دیکھا۔ دادا جان نے پہلے شاہن کی سرد آنکھوں میں دیکھا اور پھر لارب کی طرف رخ کیا اور نہایت سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حویلی کے مستقبل اور ہمارے خاندان کی بقا کے لیے شاہن اور لارب کی شادی کر دی جائے۔ تم دونوں کا نکاح اگلے مہینے ہوگا۔ دھماکہ یا الفاظ لاؤنج میں کسی بم کی طرح گرے۔ شاہن کے ہاتھ میں پکڑا چمچ پلیٹ میں گرا اور وہ یکدم اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں لگی آنکھ اب قابو سے باہر تھی۔ واٹ؟ یہ ناممکن ہے دادا جان، میں اس ضدی اور اکھڑ لڑکی سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ دوسری طرف لارب کا چہرہ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ وہ صدمے سے اپنی جگہ پر منجمد ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دادا جان اس مغرور اور متکبر انسان کے ساتھ اس کی زندگی کا سودا کر دیں گے۔ اس نے تڑپ کر دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن معظم حیات اپنی جگہ سے اٹھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولے، یہ میرا آخری حکم ہے اور معظم حیات کا حکم بدلا نہیں جاتا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لارب اپنے کمرے میں بیڈ پر گھٹنوں کے گرد باہیں لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والے صدمے کے اثرات اب بھی نمایاں تھے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی یونیورسٹی کی سہیلیوں کو گروپ کال ملائی۔ جیسے ہی سب آن لائن آئی، لارب نے دھیمی اور بوجھل آواز میں انہیں دادا جان کے اس اچانک فیصلے کے بارے میں بتایا۔ واٹ لارب، یہ کیا سن رہی ہوں ہم؟ علیزہ نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا، تمہارے دادا جان نے اتنا غلط فیصلہ کیسے کر لیا؟ انہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جانتے ہیں کہ تم اس مغرور انسان سے کتنی نفرت کرتی ہو۔ ہاں لارب، علیزہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ایک لڑکی جس نے ابھی 13 گولڈ میڈل جیتے ہو، اس کی زندگی کا فیصلہ یوں زبردستی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ثنا نے بھی غصے سے تائید کی۔ تبھی گروپ کال پر موجود تیسری سہیلی مریم نے گہرا سانس لیا اور نرمی سے بولی، یار دیکھو، غصہ اپنی جگہ، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ لارب کے دادا جان اس سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں لارب کو کبھی دکھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ وہ تمہارا برا نہیں چاہ سکتے لارب۔ مریم کی بات سن کر لارب کے چہرے پر ایک اداس مگر مان بھری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی بادامی آنکھیں موندی اور انتہائی فخر اور محبت سے بولی، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو مریم، دادا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ اس پوری حویلی میں سب سے زیادہ پیار وہ مجھ سے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے اپنے نام کا آدھا حصہ، اپنی پہچان کا وہ خوبصورت لفظ میرے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرا نام لارب حیات انہوں نے خود اس لیے رکھا تھا کیونکہ وہ حیات خاندان کی اصل روح مجھے مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا یہ سب سے بڑا ثبوت میرے نام کی صورت میں مجھے دیا ہے۔ لارب کی آواز میں اب ایک عزم اور اپنے دادا کے لیے سچا احترام تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جبکہ میرے اس خدوس اور مغرور کزن کے نام کے ساتھ صرف شاہ لگایا گیا ہے، ہمارا خاندان، ہماری خاندانی پہچان اور ہمارے دادا کے تمام اصول، وہ سب اس شہنشاہ کے پاس نہیں ہے۔ اس کے پاس سوائے تکبر، غرور اور اکھڑ پن کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو حیات خاندان کا وارث سمجھتا ہے، لیکن میرے پاس میرے دادا جان کے وہ تمام اوصاف اور گن موجود ہیں جو میرے وجود کو سچا اور پروقار بناتے ہیں۔ میں ان کی محبت کا مان کبھی نہیں ٹوٹنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اس مغرور انسان کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تم واقعی بہت بہادر ہو لارب، ہمیں پورا یقین ہے کہ تم اس تکبر کے پہاڑ کو اپنی خودداری سے ایک دن ضرور جھکا دو گی۔ سہیلیوں نے لارب کا حوصلہ بڑھایا اور کچھ ہی دیر مزید باتیں کرنے کے بعد لارب نے کال کاٹ دی، مگر اس کا دل اب بھی آنے والے طوفان سے ڈر رہا تھا۔ حویلی کا اسٹڈی روم دادا جان کا سب سے پسندیدہ کمرہ۔ پوری حویلی میں یہی ایک جگہ تھی جہاں وہ اپنے دل کے سب سے قریب محسوس کرتے تھے، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز انہوں نے اپنی پسند اور ذوق کے مطابق سیٹ کی تھی۔ دیواروں کا گہرا بھورا رنگ، الماریوں میں رکھی کتابوں کی اپنی مخصوص مانوس کی خوشبو اور کھڑکی کے پاس رکھی ان کی وہ پرانی آرام دہ کرسی جہاں بیٹھ کر وہ گھنٹوں اپنی پسندیدہ کتاب پڑھتے یا تسبیح پڑھتے تھے، یہاں کر انہیں ایک خاص سکون ملتا تھا۔ اس وقت بھی دادا جان اپنی اسی پسندیدہ کرسی پر بیٹھے، ہاتھ میں عقیق کی تسبیح لیے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اچانک کا اس کمرے کا سکون برباد ہو گیا۔ اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا اور شہنشاہ حیات اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں واضح تھیں جو بڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے اور آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ وہ غصے میں بکھرے بالوں کے ساتھ اپنے پورے خاندانی روب کے ساتھ چلتا ہوا سیدھا دادا جان کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دادا جان، میں آپ سے آخری بار کہنے آیا ہوں۔ شاہن کی بھاری اور کاٹدار آواز اسٹڈی روم کی ان دیواروں سے ٹکرائی، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ آپ نے کل رات جو فیصلہ سنایا وہ میری مرضی کے بالکل خلاف ہے۔ معظم حیات نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر تسبیح روک کر انتہائی سرد اور روبدار نظروں سے اپنے اس ضدی پودے کو دیکھا۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں شاہن، اور تم جانتے ہو کہ میرا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے، تو پھر میری بات بھی کان کھول کر سن لیں۔ دادا جان،
شاہان نے میز پر دونوں ہاتھ ٹکا کر دادا جان کے بالکل قریب ہوتے ہوئے کہا اور انتہائی سرکش اور اکھڑ انداز میں، اگر آپ نے اپنی ضد کی وجہ سے میرا نکاح زبردستی اس لڑکی کی سے کروا بھی دیا نا، تو میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں کہ میں اسی وقت یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے دوسرا نکاح کروں گا۔ دادا جان کی آنکھوں میں ایک دم حیرت اور شدید غصے کے تاثرات ابھرے، مگر شاہان یہاں نہیں رکا۔ اس کی زبان سے نکلنے والے اگلے الفاظ کسی زہر بھجے تیر کی طرح تھے۔ میں صرف نکاح نہیں کروں گا بلکہ پوری باقاعدگی اور دھوم دھام سے شادی کروں گا اور اس لڑکی کو دلہن بنا کر اس حویلی میں آپ سب کے سامنے لے کر آؤں گا۔ میں لارب حیات کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ اس نکاح کے بعد بھی وہ میرے لیے کچھ نہیں ہوگی۔ جب میں دوسری لڑکی کو یہاں لے آؤں گا تو پھر آپ اپنی اس لاڈلی پوتی کو، اس 13 گولڈ میڈل والی مغرور لڑکی کو یوں ہی پوری زندگی اپنے پاس بٹھا کر رکھیے گا۔ دیکھیے گا کہ کیسے اس کی خودداری اسی حویلی کے کسی کونے میں تڑپ تڑپ کر توڑتی ہے۔ شہنشاہ! دادا جان کا تپا ہوا غصہ اب ایک دم پھٹ پڑا۔ وہ اپنی کرسی سے ایک دم کھڑے ہوئے، ان کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا۔ انہوں نے غصے میں میز پر پڑا ہوا بھاری کرسٹل کا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا، جو زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ زبان دراز لڑکے، تمہاری یہ مجال کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے دھمکی دے رہے ہو، اپنے دادا کو چیلنج کر رہے ہو؟ دادا جان کی گرجدار اور جلال سے بھرپور آواز نے پورا اسٹڈی روم لرزا اٹھا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور شاہان کی اس حد سے بڑی ہوئی بغاوت پر اپنے غصے کو قابو نہیں کر پا رہے تھے، مگر شاہن شاہ حیات نے دادا جان کے اس شدید جلال کے سامنے بھی نہ تو اپنی نظریں جھکائیں، نہ ہی اپنے چہرے کا تاثر بدلا۔ اس نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا، دادا جان کو آخری بار اسی مغرور اور ضدی نظر سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے بڑے تھیکے قدم اٹھاتا ہوا اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، پیچھے دادا جان کو شدید غصے اور صدمے کی حالت میں چھوڑ کر۔ شاہان کے جانے کے بعد بھی اسٹڈی روم کی دیواریں دادا جان کے غصے کی گرج سے جیسے لرز رہی تھی۔ دادا جان اپنی میز کے سہارے کھڑے ہانپ رہے تھے، ان کی مٹھیاں سختی سے بھنجی ہوئی تھی اور نظریں دیوار پر لگے اس کرسٹل پیپر ویٹ کے ٹکڑوں پر جمی تھی جو شاہان کی سرکشی کا ثبوت تھے۔ وہ آہستہ سے اپنی اسی پسندیدہ کرسی پر دوبارہ بیٹھے، ان کا غصہ اب ایک گہری نمی تلی سوچ بدل رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک سرد اور جاندار مسکراہٹ ابھری۔ شاہن شاہ حیات، شادی تو تمہاری میری مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ دادا جان نے خالی کمرے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے حد پختہ لہجے میں کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اپنی پسند کی کسی لڑکی کو یہاں لے کر آتے ہو اور کیسے میری مرضی کے خلاف جاتے ہو۔ میں تمہاری ہر ایک رگ، تمہاری سوچ کے ہر ایک رخ سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تم نے جو فیصلہ کیا میں اسے بہت اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ کل رات کی اس پارٹی میں ہی میں نے تمہارا اور اس لڑکی کا انداز محسوس کر لیا تھا اور سب سمجھ گیا تھا۔ آخر میں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ ان کی آنکھیں چمکی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم حیات گروپ کے CEO بن کر مجھ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے وہ لڑکی کسی قیمت پر قبول نہیں۔ دادا جان نے کچھ دیر گہری سوچ بجار کر اور پھر اپنی میز پر لگا بیل کا بٹن دبا دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں ملازمہ سر جھکائے مؤدب انداز میں اندر داخل ہوئی۔ جی دادا جان، اس نے پوچھا۔ جاؤ لارب کو میرے کمرے میں بلا کر لاؤ، اسی وقت۔ دادا جان نے روبدار مگر پرسکون آواز میں حکم دیا۔ جی اچھا۔ ملازمہ نے سر ہلایا اور لارب کو بلانے چلی گئی۔ چند منٹوں بعد لارب دھیمے اور پروقار قدموں سے چلتی ہوئی دادا جان کے پسندیدہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ رات والے فیصلے کا صدمہ اس کے چہرے پر تھا، مگر اپنے دادا کے سامنے آتے ہی اس نے خود کو سنبھالا۔ دادا جان، آپ نے بلایا؟ لارب نے ان کے قریب آتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ دادا جان نے محبت سے اپنی چہیتی پوتی کو دیکھا۔ انہوں نے اپنے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو لارب، میرے سامنے بیٹھو۔ لارب خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی بادامی آنکھیں ان کے چہرے پر جما دی۔ دادا جان نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا اور گہرا سانس لے کر بولے، مجھے لگتا ہے کہ تم میرے اس شادی کے فیصلے سے خوش نہیں ہو۔ لارب، شاید تم سمجھ رہی ہو کہ تمہارے دادا نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے۔ لارب نے ایک پل کے لیے پلکیں جھکائیں، پھر انتہائی مان اور محبت سے دادا جان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی، نہیں دادا جان، بالکل بھی نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا ہر فیصلہ مجھے دل سے منظور ہے۔ آپ میری زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتے۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے پر پورا یقین ہے، بس۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ دادا جان کے چہرے پر ایک گہرا اور معنی خیز تاثر ابھرا۔ وہ تھوڑا آگے جھکے اور لارب کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں میری بچی، لیکن میں یہ شادی صرف ایک رشتہ جوڑنے کے لیے نہیں کر رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ شہنشاہ کا یہ جو حد سے بڑھا ہوا غرور اور تکبر ہے نا، اسے تم خود اپنے ہاتھوں سے توڑو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے بتاؤ کہ لارب حیات کسی بھی میدان میں اس سے کم نہیں ہے۔
لارب نے حیرت سے دادا جان کو دیکھا، وہ ان کی بات کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ تبھی دادا جان نے وہ بڑا دھماکہ کیا جس کی امید حویلی میں کسی کو نہیں تھی۔ انہوں نے لارب کا ہاتھ تھپتھپایا اور انتہائی سنجیدہ دو ٹوک اور جاندار آواز میں کہا، میں نے جس جائیداد کا، جس وراثت کا شاہان کو وارث بنایا تھا، وہ تمام جائیداد، وہ ساری سلطنت اب میں تمہارے نام کرنے جا رہا ہوں۔ میں وہ سب کچھ تمہیں سونپ رہا ہوں۔ اب حیات گروپ آف انڈسٹریز کی اصل مالکن تم ہوگی۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہارے سامنے کیسے سر اٹھاتا ہے۔ دادا جان کا یہ بڑا اور تاریخی فیصلہ سن کر لارب کے چہرے پر یکدم کوئی بڑا جھٹکا نہیں آیا، بلکہ وہ دادا جان کی اس گہری چال اور اپنے لیے ان کی بے پناہ محبت کو دیکھ کر ہلکے سی مسکرائی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں اب شاہان کی اس مغرور قلعے کو گرانے کی ایک چھپی ہوئی چیلنجنگ چمک ابھر آئی تھی۔ رات کے اس پیر حویلی کا چوتھا حصہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، مگر لارب حیات کے کمرے کی مدھم لیمپ لائٹ اب بھی جل رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر گھٹنوں کے گرد باہر لیٹے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سامنے دیوار پر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ دادا جان کا وہ تاریخی فیصلہ اس کے ذہن کی اسکرین پر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ تمہیں شاہان کا غرور اپنے ہاتھوں سے توڑنا ہے لارب، اور یہ جائیداد اب تمہاری ہے۔ لارب نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ جو شاہن شاہ حیات کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کے قریب جانے کا راستہ تیار کر رہی تھی۔ اس کا دل اس انجانے راستے پر قدم رکھنے سے ہلکا سا لرز رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر ایک انوکھا خوف گھیر رہا تھا کہ وہ ایک ایسے انسان کے قریب جانے کا رسک لے رہی ہے جو ایک تپتا ہوا لاوا ہے۔ اس کے اندر کی حیادار لڑکی کو یہ سب کچھ بہت الگ تھلگ کر دینے والا لگ رہا تھا، لیکن یہ سب اسے کرنا تھا۔ یہ محبت نہیں مسٹر شہنشاہ، یہ آپ کے تکبر کا زوال ہے۔ لارب نے اندھیری رات میں باہر دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں اب عقل اور پختگی کی ایک نئی چمک تھی۔ اگر دادا جان نے مجھ پر اتنا بڑا بھروسہ کیا ہے، مجھے اپنی پوری زندگی کی کمائی سونپ دی ہے، تو میں ان کے اس مان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میں اس کام کے لیے اپنی پوری محنت، اپنی پوری عقل لگا دوں گی۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کو کوئی جھکا نہیں سکتا؟ اب میں آپ کے اسی غرور کے قلعے میں داخل ہو کر آپ کی ہر چال کو الٹا کروں گی۔ اس نے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے حیات گروپ آف انڈسٹریز کے چند اہم کاغذات اور شاہان کے ڈیلی شیڈیول کی ڈائری کو دیکھا۔ اس نے ذہن میں ایک ایسا ماسٹر پلان بنانا شروع کر دیا تھا جس کے تحت وہ بہت جلد شاہان کے اتنے قریب پہنچنے والی تھی جہاں سے شاہان کا اس سے بچ نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ شہر کے سب سے پوش اور اندھیرے کلب کے ایک پرائیویٹ کارنر میں ماحول تیز اور کان پھاڑ دینے والی میوزک سے گونج رہا تھا، مگر شاہن شاہ حیات کے لیے وہاں صرف ایک بھوجل خاموشی تھی۔ وہ صوفے پر اکیلا بیٹھا تھا، اس کا بلیک کوٹ ایک طرف اچھلا ہوا تھا اور سفید شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اتنے سخت اور سرد تھے کہ کلب کا کوئی بھی ملازم یا اس کا دوست اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شاہن کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا جسے اس نے اتنی سختی سے بھیجا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی تھی۔ دادا جان کا وہ جملہ اس کے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، اگر تم اس میز پر نہیں بیٹھے تو CEO کی یہ کرسی واپس لینے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ ڈیم اٹ! شاہان نے دان پیستے ہوئے گلاس کو سامنے میز پر پرکھا جس سے اس کے اندر کا جوس باہر چھلک گیا۔ اس کی ضدی آنکھوں میں لگی آگ اس وقت پوری کلب کو جلا دینے کے لیے کافی تھی۔ دادا جان نے خود سے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ انہوں نے میری زندگی، میرے کریئر کو اس معمولی اور اکھڑ لڑکی کے پلوں سے باندھنے کا کیسے سوچ لیا؟ شاہن شاہ حیات کسی کی مرضی کے غلام نہیں ہے، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ دادا جان جس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، وہ اس وقت غصے کی اس انتہا پر تھا جہاں انسان کا اپنا آپ بھی اس کے بس میں نہیں رہتا۔ وہ صوفے پر پیچھے ہوا اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں لارب کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ لارب حیات، تم سمجھتی ہو کہ دادا جان کی سپورٹ لے کر تم مجھ پر راج کرو گی؟ تم نے کل رات میرے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت کی تھی نا؟ اب دیکھنا تمہارا یہ 13 گولڈ میڈلز کا گھمنڈ اور تمہاری یہ خودداری میں اسی حویلی کی مٹی میں کیسے رولتا ہوں۔ تم میری زندگی میں آ کر بھی میرے لیے ایک کٹ پتلی سے زیادہ خوش نہیں ہوگی۔ شاہان نے اپنی گھڑی دیکھی۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے دماغ میں بغاوت کا ایک ایسا خاکہ تیار ہو رہا تھا جو حویلی حیات کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ وہ اس نئے جال سے بالکل بے خبر تھا جو لارب دادا جان کی شے پر اس کے گرد بن رہی تھی، مگر اس کا غصہ یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ دونوں طوفان آپس میں ٹکرائیں گے تو تباہی یقینی ہوگی۔